نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ARY QTV کے خوبصورت پروگرام جو مختلف شخصیات کی سیرت کے موقع پر قرآن کریم کی آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، خوبصورت سلسلے کے ساتھ ہم حاضر ہیں حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے عنوان سے اور اس مطابقت سے قرآن کریم کی مختلف آیات کو جو اولیاء کرام اور نیک لوگوں کی صفات پر مشتمل ہیں ان آیات کو منتخب کیا گیا۔ اسی سلسلے کی ایک آیت کریمہ جو ہے جو ہم نے تلاوت کی سورہ مریم سے آیت نمبر 96 اور اس کی تلاوت آپ کے سامنے کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ پاک عنقریب رحمان عنقریب ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ یہاں پر ودن کا جو لفظ ہے یہ حبن کے معنی میں ہے۔ مودت اور محبت جو ہے وہ قریب المعنی ہیں اور محبت کے معنی میں ہی استعمال ہوتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ پاک ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ اور ودن یہاں پہ جو ہے وہ نکرہ بھی آیا ہے تنوین کے ساتھ، اور یہ تنوین آتی ہے تعظیم کے لیے، یعنی یہ جو محبت اللہ پاک ان کی لوگوں کے دل میں بٹھائے گا تو یہ ان کی عظمت کے لیے ہے، یہ محبت ان کی بلندی کے لیے ہے، ان کی توقیر کے لیے ہے، جو اللہ پاک انہیں یہ مقام عطا فرماتا ہے اپنے ایمان والے بندوں کو اور نیک عمل کرنے والے بندوں کو۔ اچھا، یہ آیت کریمہ دیکھیں، سورہ مریم کی آیت کریمہ ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ مریم جو ہے آپ جانتے ہیں کہ کس موقع پر نازل ہوئی؟ سورہ مریم اس موقع پر نازل ہوئی تھی کیونکہ یہ پڑھی گئی ہے حبشہ میں، نجاشی کے دربار میں۔ حضرت جعفر نے جو ہے وہ اس کو وہاں تلاوت کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ابتدائی سالوں میں 4 اور 5 جو سن نبوی ہے اعلان نبوت کے بعد، یہ اس کے درمیان نازل ہو چکی تھی۔ تو ابتدائی سالوں میں یہ آیت کریمہ یا یہ سورت جو سورہ مریم ہے یہ نازل ہو گئی۔ اب اس میں اللہ پاک یہ اعلان فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ پاک ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر کا جو پہلا مصداق ہے یا اس آیت کی تفسیر کی جو پہلی تصویر ہے یا جو اس آیت کریمہ کی تفسیر کا جو پہلا مرحلہ ہے، جن لوگوں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ انہیں یہ بشارت دی جا رہی ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جس مرحلے پر یہ بات کہی جا رہی ہے وہ مرحلہ ان حالات کے بالکل متضاد اور مقابل لگتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت دلوں میں نفرتیں پیدا ہوئی تھیں۔ مکہ کے لوگ قبول نہیں کر رہے تھے، قبائل کے لوگ قبول نہیں کر رہے تھے۔ جب اپنے گھر والے ہی قبول نہیں کر رہے تو باہر والے کہاں سے قبول کریں گے؟ تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب دلوں میں دشمنیاں تھیں، دلوں میں بغض تھے، دلوں میں نفرتیں تھیں کہ آپ کیوں نکلتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سے لوگ کہتے تھے آپ ہمارے وہی رشتہ دار ہیں
جو کل تک آپ یہ بھی کرتے تھے، بتوں کو بھی پوجتے تھے، ہمارے ساتھ ہوتے تھے، آج آپ کو کیا ہو گیا؟ تو ایسے میں اللہ پاک کیا نوید دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے نبی کا دامن تھامنے والو، اے نیک عمل کرنے والو، وہ وقت آنے والا ہے کہ ان کی نفرتیں محبت میں تبدیل ہو جائیں گی، ان کا بغض محبتوں میں تبدیل ہو جائے گا، میں آپ کی محبوبیت پورے زمانے میں عام کر دوں گا۔ اور پھر زمانے نے وہ منظر دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کے تانے بھی سہے، لوگوں کی جو ہے وہ تکلیفیں بھی سہی، لوگوں کی باتیں بھی سہی، یہ اپنی کوشش کے مرحلے سے کامیابی سے گزر گئے۔ اور پھر کیا منظر تھا وہ منظر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کر کے روانہ ہوتے ہیں تو پورے مدینے کے بچے بچیاں، نوجوان، بڑے بوڑھے حضور کے استقبال کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور بچیاں کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ قافلہ نہیں آیا، ہم پہ تو 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ کیا ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی صحابہ کرام کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کس طرح انہوں نے اپنی پلکوں پہ بٹھایا، کس طرح انہوں نے آنکھوں میں بٹھایا، اور پھر وہ محبت اتنی دائمی کر دی اللہ پاک نے کہ آج 1400 سال 1500 سال گزر چکے ہیں، مگر صحابہ کے نام پر آج بھی دل محبتوں سے جھک جاتے ہیں۔ تو یہ وہ اولین مصداق ہے جو ہمارے دلوں میں محبت ہے صحابہ کرام کی، ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق کی، عثمان غنی کی، علی مرتضیٰ کی رضی اللہ عنہم، اور پھر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ اس آیت کی بشارت ہے، آیت نمبر 96 سورہ مریم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اور یہ قرآن کریم کا اعجاز بھی ہے، یہ قرآن کریم کا معجزہ بھی ہے، یہ قرآن کریم کا کمال بھی ہے کہ یہ جب پیش گوئی کرتا ہے حالات نہیں ہوتے، یہ جب پیش گوئی کرتا ہے لوگوں کی عقلیں اس کو قبول نہیں کرتی کہ یہ کیسے ہو جائے گا، یہ کیسے ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں بے شمار اللہ پاک نے پیش گوئیاں کی کہ ان قریب یہ ہونے والا ہے، ان قریب یہ ہونے والا ہے، ان قریب یہ ہونے والا ہے، اور کفار مکہ اس کو رد کرتے اور اس پر ہنستے مذاق اڑاتے کہ یہ کیسے ہو جائے گا، اتنی تبدیلی کیسے آ جائے گی۔ لیکن یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ابتدائی سالوں کی صورت ہے، ابتدائی سالوں کی آیت ہے، اور آج 1400 سال گزر گئے، اور اس آیت کی جو تابناکی ہے، اس کا روشن پہلو ہے، اور اس کی جو عملی تفسیر ہے، وہ زمانے میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے متوالے ہیں، عمر کے متوالے ہیں، عثمان کے متوالے ہیں، علی کے متوالے ہیں، عشرہ مبشرہ کے متوالے ہیں، اصحاب بدر کے متوالے ہیں، اہل بیت کے متوالے ہیں، شہدائے کربلا کے متوالے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک جو ہے وہ دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس ابتدائی تفسیر سے یقیناً آپ پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ہم نے یہ بات کی کہ کس مرحلے پر اور کس مقام پہ اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس نے کیسے اپنی شان کو ظاہر کیا اور کیسے اس کا کمال لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے چند معانی یا اس کی چند تفاسیر کی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، بڑی محبتوں سے سن رہے ہیں، اور ہمارے ناظرین اسکرین پر سن رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک قرآن کریم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں، ان کی محبت پیدا کر دی جائے گی۔
ٹھیک ہے. تو پہلا معنی اس کا اور پہلی تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی کہ یہ جو ودن کا لفظ ہے محبت پیدا کرنا، اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک صحابہ کرام میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے گا. سیجعل لہم الرحمن ودا، یہ جو ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، اللہ پاک ان میں آپس میں محبت رکھتا ہے. یہ تفسیر بھی اس کی گئی ہے. اب اس تفسیر کو لے کر آپ ذرا اپنے سامنے رکھیں کہ صحابہ کرام جب کلمہ طیبہ کی تسبیح میں پروئے جاتے تھے، ایک لشکر بن رہا تھا، ایک گروہ بن رہا تھا، ایک جماعت بن رہی تھی، اس جماعت میں آپس میں محبت کیسی تھی، آپس میں تعلق کیسا تھا، آپس میں تعلق کی گہرائی کیسی تھی، یہ آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس آیت کریمہ میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے. صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے بھی جان دے دینا، ایک دوسرے پر فدا ہونا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنا. اور اسی آیت کریمہ کا یہ مصداق تھا کہ جب یہ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں گئے، جب قریشی انصار والوں سے ملے تو انصار والوں نے انہیں صرف گھر میں جگہ نہیں دی، اپنے دل میں جگہ دی. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کے لیے اتنا ظرف پیدا کرنا، اتنی وسعت پیدا کرنا، اتنی گنجائش پیدا کرنا، یہ کسی محبت کے بغیر، یہ محبت کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی. تو یہ محبت پیدا ہو گئی. علاقے مختلف تھے، رنگ مختلف تھے، نسلیں مختلف تھیں، بلکہ ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ فارس سے آنے والے سلمان اور روم سے آنے والے صہیب اور حبشہ سے آنے والے بلال اور قریش کے لوگ اور انصار کے لوگ سارے بھائی بھائی بن گئے، سب ایک ہو گئے. علاقے مختلف تھے لیکن اللہ نے نوید سنا دی تھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا. اللہ پاک آپس میں ان میں محبت پیدا فرما دے گا. ایک چیز کی طرف آپ اگر اپنی توجہ مرکوز کریں، آپ نے چند روایات ایسی سنی ہوں گی کہ بہت سارے لوگ جب اسلام قبول کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کی اپنی کیفیت وہ بیان کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کفر کی حالت میں تھا تو میرے دل میں آپ کے لیے سب سے زیادہ دشمنی تھی. یہ آپ نے سنا ہے نا کہ آنے والا یہ کہتا تھا کہ کچھ دیر قبل یا پہلے نا میرے دل میں آپ کے خلاف شدید دشمنی تھی، لیکن آپ کا کلمہ پڑا ہے تو میرے دل میں آپ کی شدید محبت پیدا ہو گئی. وہ اسی آیت کا مصداق ہے کہ اب دیکھو، جب تک کلمہ نہیں تھا عداوت تھی، جب آمنو و عملوا الصالحات کے مصداق ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو اس آیت کے مصداق وہ محبت دل میں پیدا ہوتی چلی گئی. وہ محبت کیسے آ گئی؟ کلمہ پڑھتے ہی کیسے وہ محبت آ گئی؟ اس لیے آ گئی کہ رحمان نے وہ ود اور وہ محبت پیدا کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے. اسی محبت کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی. آج اس محبت کی اگر ہمیں کمی نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہمیں صاف محسوس ہوتا ہے کہ ایمان کی کمزوری ہمارے درمیان موجود ہے، عمل صالح کی کمزوری موجود ہے. کیونکہ عمل صالح والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپس میں نفرت نہیں کر سکتے. آج سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سیجعل لہم الرحمن ودا، ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ محبت پیدا فرما دے گا آپس میں. یہ پہلی تفسیر ہے اس کی. تو اس کے مطابق مومن مومن سے بغض نہیں رکھتا، مومن مومن سے عداوت نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا، دشمنی نہیں رکھتا.
اس کے خلاف شر نہیں کرتا، اس کے خلاف پلاننگ نہیں کرتا، اس کے خلاف غیبت نہیں کرتا، اس کے خلاف کوئی سازش نہیں کرتا، مومن تو مومن کا بھائی ہوتا ہے، اس کو نفع دیتا ہے، اس کو خیر پہنچاتا ہے، اس کا دست و بازو بنتا ہے، جسم واحد کی طرح ہوتا ہے کہ اگر ایک عضو میں تکلیف ہو تو سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اگر اس پر لسانیت غالب آ گئی، اس پر قومیت غالب آ گئی، اس پہ تعصب غالب آ گیا، اس پر نفرتیں غالب آ گئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ امیل آمنو کا تو دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایمان والے ہیں، لیکن دوسری شرط بھی تو ہے نا، امیل الصالحات، یہ ان کو ملے گا جو نیک عمل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے عمل صالح کی کمی کا شکار معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے قتل پہ بھی مجبور ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شر کرنے پہ بھی مجبور ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کرنے پہ بھی مجبور ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی تفسیر ہے، اس کے مطابق میں نے عہد صحابہ سے لے کر عہد موجود تک آپ کے سامنے ایک عملی تصویر رکھ دی ہے، جس کو دیکھ کر ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان اور نیک عمل کرنے والے ہیں رحمان ان کے لیے بنا دے گا ودن، جو ان کی محبت ہوگی، جو ان کی طلب ہوگی وہ ان کے لیے پیدا کر دے گا، وہ ان کے لیے بنا دے گا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے، دوسری تفسیر کے مطابق اللہ پاک یہ بتانا چاہتا ہے، اے میرے نام پہ تکلیفیں اٹھانے والو، اے میرا کلمہ پڑھ کے تکلیفیں اٹھانے والو، اے دین کی راہ میں چلنے والو، یہ تکلیفیں عارضی ہیں، ایک وقت آنے والا ہے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے، سیجعل لہم الرحمن، اپنی ود اور محبت کی جو چیز رحمان سے مانگو گے رحمان تمہیں عطا فرمائے گا۔ سیجعل کو آپ نے دیکھا فعل مضارع ہے، جو حال کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، مستقبل کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ تو اس تفسیر کے اعتبار سے مستقبل کی بات ہو گئی کہ مستقبل میں جو تم محبت، جو تمہاری طلب ہوگی، جو تمہاری محبت ہوگی، جو تمہاری چاہت ہوگی، اللہ اس کے مطابق سیجعل پیدا فرما دے گا، بنا دے گا، جو چاہو گے ملے گا۔ ہیں جی، فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہیں جی، اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے لیے اس جنت میں ما سب کچھ ہے، تشتہی انفسکم، جو تمہارا دل چاہے گا، یہ ہے ودن، جس چیز کی محبت تمہارے دل میں ہوگی اللہ پاک وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ قربان جائیں اس کے چاہنے والوں پر جو دنیا کی نعمتوں میں اس سے عرض کریں گے مولا نعمتوں سے ہم مستفیض ہوئے، ہمیں تو ود، محبت، چاہت یہ ہے کہ اب ہمیں تیرا دیدار کرایا جائے۔ لیکن چونکہ یہ جنت والوں کی خواہش ہوگی، اللہ پاک نے کہا ان کی محبت کے مطابق اللہ پیدا کر دے گا، یعنی ان کی محبت، ان کی چاہت کو اللہ پائے تکمیل تک پہنچائے گا، تو پھر وہ کیا منظر ہوگا جنت میں کہ مانگنے والے دیدار خدا مانگ رہے ہوں گے۔ للذین احسنوا الحسنی، ان لوگوں کے لیے حسنہ ہے یعنی جنت ہے، وزیادہ، اور جنت سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ تو کہیں گے مولا جنت تک تو پہنچے، وہ جو زیادہ کا وعدہ تھا وہ بھی عطا فرما، تو پھر اللہ اہل جنت کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ تو یہ تھی دوسری تفسیر۔ بات آپ کو سمجھ آئی کہ پہلی تفسیر کے مطابق یہ تھا کہ ودن کا تعلق ہے باہمی، آپس کی محبت، اس کی میں نے آپ کے سامنے مثالیں بیان کی۔ اور دوسری جو اس کی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے جنت کی،
کہ جنت میں جس چیز کی محبت ہوگی اللہ وہ پیدا فرما دے گا، یعنی تمہیں عطا فرما دے گا۔ اور تیسری تفسیر اس کی جو ہے نا وہ بہت مشہور و معروف ہے، جس پر ہم نے ابتدا میں کچھ بات بھی کی ہے صحابہ کرام کے حوالے سے، اور وہ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کی محبت، نیک عمل والوں کی محبت، عقیدت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر آسمان کے فرشتے بھی ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اے نیک عمل کرنے والے ہم فرشتے بھی دنیا و آخرت میں تمہارے دوست ہیں جی۔ دوستی کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں کوئی محبت ہوتی ہے نا، تو فرشتے بھی دوستی کر رہے ہیں، اپنے دوست ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جسے ہم بکثرت سنتے بھی ہیں، اگر آپ اس مرحلے پر اس کو جوڑ لیں کہ جب رب کائنات کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ جبریل کو ندا دیتا ہے کہ جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو اور اعلان کر دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو پھر سب اس سے محبت کریں۔ دوسرا پہلو بھی ہے اس حدیث کا کہ جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے، جب اللہ کسی پہ غضبناک ہوتا ہے تو جبریل کو ندا دیتا ہے جبریل میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں، اور لوگوں میں تم بھی اس سے نفرت کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ اس سے نفرت کریں۔ ظاہر ہے کہ نوید اور وعید دونوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، بشارت کا اور انذار کا دونوں کا سلسلہ چلتا ہے، تو دونوں طرف یہ بات ہے کہ مخلوق خدا کے دل میں آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے ہی لوگ ہیں، خوبصورتی بڑی ہے، اسٹیٹس بڑا ہے، بعض اوقات طاقت بہت ہے، عہدہ بہت ہے، لیکن مخلوق خدا لان تان کرتی ہے کسی وجہ سے، جی کوئی اللہ کے رسول کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی صحابہ کرام کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی اہل بیت کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی اولیاء صالحین کے خلاف بات کرتا ہے، کس طرح زمانے میں اس کی نفرت عام کر دی جاتی ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، جس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسے چاہا جائے، مگر پھر بھی لوگ اس کو لان تان کرتے ہیں، کیونکہ اصل معیار یہ ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت دلوں میں بٹھا دیتا ہے، اور جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کی نفرت دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں، نیک عمل کرنے والے وہ ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی جو محبت ہے، عنقریب اللہ پاک ان کی محبت جو ہے وہ دلوں میں پیدا فرما دے گا، اور دل جو ہے وہ ان کی محبت کے آماج گاہ بن جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں جی، صدیاں گزر گئی، لوگ ماں باپ کو یاد نہیں رکھ پاتے، ایک شخص اپنی ایک دو نسلوں میں غائب ہو جاتا ہے، مگر یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا احترام، ان کا ادب لوگوں کے دلوں میں اس طریقے سے قائم ہے کہ اس میں دن بدن ترقی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں آتی ہے۔ اور اس میں اگر ہم اولیاء کرام کی صف میں اگر ہم بات کریں حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کی محبت انہی کی اگر ہم مثال لیں کہ ان کی محبت کیسے اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی ہے کہ اگر ان کا نام عبد القادر تھا تو زمانے میں قادری نسبت مشہور ہے، یعنی ان کے نام کا فیض بھی، ان کے نام کو بھی اللہ نے ایسے باقی رکھا ہے کہ قادری نسبت زمانے میں فضیلت و شرف کا باعث بن گئی ہے، ان کی صفات زمانے میں مشہور ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے
عوام کے دل میں محبت ہونا، عام لوگوں کے دل میں محبت ہونا، لیکن یہ جو محبت ہوتی ہے، جس محبت کا اعلان اللہ جبریل امین سے کراتا ہے، فرشتوں میں ندا ہوتی ہے، لوگوں میں ندا ہوتی ہے، خود جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اس محبت سے کوئی صالح دل بچ نہیں پاتا ہے، کوئی سلیم الفطرت انسان اس محبت سے پھر محترز اور احتراز کرنے والا نہیں ہوتا، سب پھر اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جن کا علم، جن کی رفت، جن کی ولایت، جن کی نیکی، جن کا تقوی، جن کا کمال زمانے میں مشہور ہوتا ہے، وہ پھر جس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے، ان کے دلوں میں بھی وہ محبت جاگزیں ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی جو تھے، ان کی محبت آپ بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں محسوس کریں گے۔ بلکہ آپ دیکھیں جو ابن تیمیہ تھے، عموماً تصوف پہ وہ نقد کرتے ہوئے، تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی کی ان کے سامنے بات آتی تھی، کہتے تھے کہ حضرت کا فیض کمال کو پہنچا ہوا ہے، میں اس پہ معترض نہیں ہو سکتا۔ ان کا مقام کمال پر تھا، ایک جملہ بھی حضرت الشیخ پہ تنقید کا، حضرت غوث پاک پہ نقد کا ابن تیمیہ سے منقول نہیں، اور وہ ان کے قریب زمانے کے ہیں، ان کے حالات سے، صفات سے، احوال سے پوری طرح واقف تھے، تو جرت نہیں تھی کہ ان کے خلاف کوئی بات کی جا سکے۔ اللہ نے ایسا دل مسخر کیا تھا لوگوں کا ان کے لیے، اور ابن جوزی ہوں، پھر تمام وہ بڑے بڑے علماء کہ جنہوں نے کچھ نہ کچھ لکھنے کو اپنی سعادت سمجھا۔ حضرت غوث پاک کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں پچھلی صدیوں میں، وہ چھوٹے لوگوں کی لکھی ہوئی نہیں ہیں، عام مصنفین کی نہیں ہے، بڑے بڑے اکابر محدثین مفسرین کی لکھی ہوئی کتابیں۔ حتیٰ کہ ہمارے عہد قریب میں، قریب کی صدیوں میں، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں جگہ جگہ اپنی جو اولیاء کا وہ ذکر کرتے ہیں، جس چیپٹرز میں جس طرح وہ حضرت غوث پاک پہ بار بار گفتگو کرتے ہیں، بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو محبت ہے، یہ اللہ پاک نے ان کی جو محبت سب سے پہلے دلوں میں قائم کی، تو علماء کے دل میں قائم کی۔ ظاہر ہے وہ زیادہ جلدی مقام سمجھیں گے غوث پاک کا۔ یہ محبت اللہ پاک نے عارفین کے دل میں پیدا کی، وہ زیادہ بہتر اور جلدی سمجھیں گے۔ متقین کے دل میں پیدا کی، وہ زیادہ بہتر اور جلدی سمجھیں گے۔ اور پھر جو گفتگو اور بات کی ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ نے، جو قصیدے کہے ہیں حضرت غوث العظم کے لیے، تو وہ بھی اسی آیت کریمہ کا مصداق ہے کہ جو خود زمانے میں مجدد کہلائے، وہ کہتے تھے کہ میرے گلے میں جو ہے نا وہ دور کا ڈورا ہے حضرت غوث پاک کا، یعنی اتنی بڑی بات کہنا اور اتنی عاجزی ظاہر کرنا حضرت غوث العظم کے سامنے، یہ اسی بات کی علامت تھی کہ وہ اس مقام کو، اس حقیقت کو سمجھتے تھے۔ تو یہ اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے اپنے اولیاء پر، اپنے صالحین پر، اپنے بندوں پر، اور جن کے دل اس سلیم الفطرت طبیعت سے ہٹ جاتے ہیں، اسکپ ہو جاتے ہیں، ان کا پھر انجام جو ہے نا وہ انجام بد ہوتا ہے، بلکہ انجام بدتر ہوتا ہے۔ آپ ان کی زبانوں سے ان لوگوں کی گستاخیاں بھی سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ لوگ اپنے سے پچھلے گزرے ہوئے بڑے لوگوں کی برائی بیان کریں گے، ان کا عیب بیان کریں گے۔ تو یہ دونوں تصویریں ہمارے سامنے آج معاشرے میں موجود ہیں۔ ان کا نام لینے میں بعض اوقات بے ادبی آپ کو نظر آئے گی، ان پر بات کرنے میں آپ کو بے ادبی نظر آئے گی، اور طرح طرح کے جملوں سے طنز اور تنقید آپ کو نظر آئے گی۔ یہ دونوں تصویریں میں اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ
سورہ مریم کی آیت نمبر 96 کے آپ تناظر میں اگر آپ یہ منظر دیکھیں گے کہ ان محبتوں کا امین کون بنتا ہے، ان محبتوں کو سنبھالنے والا کون بنتا ہے، ان محبتوں پر قائم رہنے والا کون بنتا ہے، تو آپ کو وہ لوگ الگ نظر آئیں گے، اور وہ لوگ جو اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر یہ اپنی زبان سے کسی بات پر قسم کھا لے میں اس قسم کو پورا کر دیتا ہوں، ان کی زبان سے کچھ نکل جائے تو میں اس کو پورا کر دیتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں یا اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں وہ الٹا راستہ استعمال کرتے، وہ اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو پہلے میری بات مان پھر میں تیری بات مانوں گا۔ عموماً ہم لوگوں کا مزاج رویہ یہی ہوتا ہے نا، یا اللہ اتنی دولت آ جائے گی تو پھر میں کچھ کروں گا نکل کے، یہ مل جائے گا تو پھر یہ کروں گا، یہ مل جائے گا تو پھر یہ کروں گا۔ حضرت غوث پاک کہتے ہیں تو مخلوق ہے وہ خالق ہے، تو بندہ ہے وہ آقا ہے، تو پہلے اپنی بات نہ منوا، پہلے اس کی بات مان، اس کے حکموں پہ چل۔ ایک مقام ایسا آ جائے گا اس رستے پر چلتے چلتے کہ پھر جو تیری زبان سے نکلے گا وہ اس کو پورا فرما دے گا۔ تو یہ اولیاء اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، اللہ کی بات کو ماننا۔ آپ غوث پاک کی زندگی کی جتنی مشکلات کو آپ دیکھیں گے، جو آپ نے اپنے گھر سے جدائی اختیار کی، جو آپ نے تعلیم کے مراحل میں تکلیفیں اٹھائیں، یہ سب اس کا عکس تھا کہ اللہ میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، میں تو وہ کروں گا جو تو کہے گا، جو مزاج یار ہے، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کا حکم ہے وہ ہم تسلیم کریں گے۔ خواہش سے مراد حکم، جو آپ کہیں گے میں تسلیم کروں گا۔ اور پھر وہ مقام بھی زمانے نے دیکھا کہ آپ جب خلق خدا کو فیض دینے کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہیں تو کس طرح آپ مرجع خلائق بنے تھے۔ آپ دعا کرتے تھے، دعا قبول ہوتی تھی، آپ بات کہتے تھے، بات پوری ہوتی تھی، آپ وعدہ کرتے تھے پورا ہوتا تھا، آپ بشارت دیتے تھے پوری ہوتی تھی۔ وہ کیا تھا کہ انہوں نے خود اس پہ عمل کر کے دکھایا کہ میں رب کا ہو گیا پھر رب میرا ہو گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ راضیہ اور مرضیہ کا مقام ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ اے بندے تو میرے پاس ایسے پلٹ کر آئے گا اپنی روح کے ساتھ کہ تو مجھ سے راضی ہوگا، میں تجھ سے راضی ہوں گا۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، میں نے اس کی تینوں تفسیریں آپ کے سامنے رکھیں۔ الحمدللہ آج کی نشست میں ہم نے سورہ مریم کی یہ جو آیت کریمہ ہے 96، ہم نے اس کو سنا بھی، اس کی سماعت بھی کی، اور اس کی جو تفاسیر تھی وہ بھی ہم نے اپنے سامنے رکھی۔ اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آج ہمارے معاشرے میں ان تفسیروں کو اپنے سامنے رکھ کے عمل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ آپس میں محبتیں قائم کرنا، نیک لوگوں سے محبت کرنا، اور اس کے اپوزٹ جتنی چیزیں اب معاشرے میں عام ہیں، کہیں شراب کی محبتیں ہیں، کہیں بدکاریوں کی محبتیں ہیں، کہیں شیطان کے جو پیروکار ہیں ان کی محبتیں ہیں۔ آج آپ دیکھیں جو بتوں کے پجاری ہوں گے، جو شیطان کے پجاری ہوں گے، وہ بن ٹھن کے جب اسکرین پر آتے ہیں تو آپ ان کے فالوورز دیکھیں گے تو وہ ملینز میں ہوں گے، کروڑوں میں ہوں گے۔ اس کو ایک پرسنالٹی کہا جائے گا، اس کو ایک شخصیت کہا جائے گا۔ ہمارے مسلمان بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو فالو کیا ہے، یہ بڑا ہے، دکھنے میں اچھا ہے، فلانا ہے فلانا ہے۔ آپ آیت نمبر 1 سورہ مریم کی 96 دیکھیں، کیا یہ تقاضا کرتی ہے
کہ بت پرستوں کے پیچھے بھاگو، شیطان پرستوں کے پیچھے بھاگو، لہو و لعب والوں کے پیچھے بھاگو؟ یہ آیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو قرآن والا ہو اس سے جڑ جاؤ، جو اخلاق والا ہو اس سے جڑ جاؤ، جو مصطفیٰ والا ہو اس سے جڑ جاؤ، جس کے کردار سے مہک آتی ہو اس سے جڑ جاؤ، جو علم کی نشر و اشاعت میں مصروف ہو اس سے جڑ جاؤ، اور جو اللہ تک پہنچانے والا ہو، رسول اللہ تک پہنچانے والا ہو، اس سے اپنی محبت قائم کرو۔ یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے سیجعل لہم الرحمن ودا۔ تو اس محبت پر جو اللہ نے ہمارے دل میں رکھی ہے نیک لوگوں کی، ہم لوگوں نے کبھی اس پر غفلت کی ایک چادر ڈال دی ہوتی ہے، تو اس غفلت کی چادر کی وجہ سے جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو محبت ہے اس کو پاکیزہ رکھا جائے، اس کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ یہ محبت اللہ کے اولیاء کے لیے ہے، یہ محبت انبیاء کے لیے ہے، یہ محبت صالحین کے لیے ہے، اور یہ محبت جو ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ پاک نے کتنے خوبصورت الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے شدید محبت کرتے ہی اللہ پاک سے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میری کامل محبت اپنے دل میں نہ بسا لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فرماتے تھے میرے انصار سے محبت کرو، کہیں آپ کہتے تھے میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو۔ ہمارے رسول نے وہ محبتیں ہمیں بتا دی ہیں جہاں ہم نے اپنا دل لگانا ہے، جو محبتیں ہم نے اپنے دل میں بسانی ہیں۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر سے ہمارے کردار کو مزین فرما دے۔ جو کچھ اس پر میرے ذہن میں تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر سامعین کے آپ کے ذہنوں میں کوئی اس پر کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ ایک سوال یہ ہے کہ اکثر احباب اہل محبت 11ویں شریف میں نیاز غوث اعظم کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کرنا جائز ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ اسی آیت کریمہ سے یہ جڑ بھی جاتا ہے کہ اللہ پاک ان کی محبت جو دلوں میں بٹھاتا ہے، تو آج جگہ جگہ جو ہے وہ ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے حضرت غوث الاعظم کے لیے، اور لوگ قرآن پڑھ کے نعتیں پڑھ کے اس کا ثواب ان کو بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کی محبت ہے ان سے۔ البتہ اس محفل کو نام 11ویں کا دے دیا جاتا ہے، تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کسی چیز کو کوئی نام دینا، تو نہ اس عنوان میں کوئی حرج ہے، نہ اس میں ایصال ثواب کرنے پہ ظاہر ہے کوئی حرج ہے، اور نہ ہی اس موقع پر کھانا کھلانے میں تقسیم میں کوئی حرج ہے۔ اس کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خلاف شرع ہو، کیونکہ ایصال ثواب کرنا بنیادی طور پر یہ شرعاً جائز ہے۔ اس میں دعائے مغفرت ہی ہوتی ہے، اللہ نے یہ تو قرآن میں سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے ہی صحابہ کرام نے پوچھا، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر وہ کچھ کہتی تو کچھ صدقہ کرتی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو ان کو پہنچے گا؟ تو آپ نے کہا ضرور پہنچے گا۔ تو کتنے ہی مواقع پہ آپ نے، جیسے حضرت سعد کی والدہ کے لیے آپ نے کنویں کی ترغیب دی، تو اس سے بیر ام سعد کے نام سے کنواں وجود میں آیا، یعنی خریدا گیا اور ایصال ثواب کیا گیا۔ تو بنیادی طور پہ ایصال ثواب اچھی چیز ہے کہ آپ کسی کو تحفہ دیں، ایصال ثواب کریں، تو حضرت غوث الاعظم کی محبت میں لوگ یہ کرتے ہیں، تو شرعاً اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کے دور کے اندر ہم سے کچھ لوگ ہمیں بہکاتے ہیں کہ آپ ان سے محبت نہ کریں، ولیوں سے محبت نہ کریں، اور ان کے بارے میں بہکاتے، تو ہمیں اس سے کس طریقے سے بچنا چاہیے اور انہیں کیا جواب دینا چاہیے؟ بیٹا دیکھیں، ہمارے معاشرے میں بعض عناصر ایسے ہیں کہ جو اس محبت کو قطع کرنا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں،
اور اس میں طرح طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، تو اولاً تو یہ ہے کہ اگر آپ کے بس میں ہو تو انہیں سمجھائیں، اور نہیں سمجھنے والے ہیں تو ان سے دوری اختیار کریں، ٹھیک ہے نا. اور ایسے لوگوں کا کوئی پھر علاج نہیں ہوتا، کوئی حل نہیں ہوتا. تو بس یہی اس میں بہتری ہوتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جو یہ ظلم کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں بدگوئی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ ظالموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے. تو اس کی بنسبت جو ہے وہ آپ یہ کوشش کرتے رہے معاشرے کے اندر کہ وہ اپنے نیک لوگ اور اولیاء کرام کی جو ہستی ہے ان کے بارے میں آپ ایک مثبت اور پازیٹیو جو اپنے کردار سے آپ پیش کر سکتے ہیں وہ آپ پیش کرتے رہیں، کہ ان کی تعلیم کیا تھی، ان کا تعلق کیسا ہے ہم سے، اور ان کا کردار کیسا تھا، اور میں اس کو کیسے ڈیفائن کر رہا ہوں معاشرے کے اندر. تو جب آپ خود ان کی ایک عملی تصویر بن جائیں گے بزرگان دین کی، تو یقیناً پھر یہ ایک اچھا جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کو جو ہے نا وہ اس برائی کی طرف جاتے ہیں. تو ہمیں عملی طور پر پھر اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اور عملی کردار پیش کرنا چاہیے. آپ پہ بات واضح ہو گئی. سامعین محترم، سوالات بھی ہم نے لیے، جوابات بھی ہم نے دیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا درس قرآن کا، اور ہم اب اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس درس قرآن کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.